بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. عزادار حسین، خداوند عالمی درگاہ سینو حمدنا ثنا کن، محمدنا آل محمد حضورین نتان سامی فیوخلانا درودنا سلامی تحائف کن پیش بیسپیت بلزنگ. سہم قرآن کریمی سورہ عنکبوت کی آخری آیت کو یہ خدمتی نو تلاوت سنس. خداوند عالم سی پوری منزہ کلام پیونو کسل بیوس. والذین دے سوچ کنی جاہدو مجاہدہ بیس فلوک بیس فینا نئی برینو گا سوچ گیسی نئی ذات پو تک تھن مو پھری گا سوچ گیسی نئی رنلوک کو حاصل بیو فری گا سوچ گیسی خوان اسلام نا قریب بیا یوت پو فری گا سوچ گیسی خوان شریعت مصطفیٰ نا قریب بیا یوت پو فری جاہدو خلوق بیس کوشش بیس گا سوچ کنی سی نورو گا ما حاصل بیالا غونی گا امی کنا لوگ سے دک پالا جاہدو کوشش بیس خلوق بیس بیسنا شرط پا غطان اسکانا نورو گا ما حاصل بیالا غطان کوشش بیسنا غونین گا ما غطی سنگینا کھوکپینگنا زمیرینگنا پیون سے بھانگ ملا غطان کوشش بیسنا. خدا کا سل بیمت لنہدینہم سبلنا میت کامل لنگا چکھونگ لا نیا تک تھن میت پی لم کن گامی ہدایت بین. وَإِنَّ اللَّهَ دونا چھچی کا خداوند عالم لمع المحسنین ضرور نور بیخن کنن لیمبو لیخمو لس بیخن کنن یمبو احسان بیخن کنن یمبو. خداوند عالمی ذات پوی حمایت پو خداوند عالمی ذات پو دے سچ کنن یمبو یت. مختصر سہمہ قرآن کریمی آیت پوی ترجمو مایوین مجلس پو اعضائی مجلس ان عزاداری مجلس ان سامعین حسینی غم سنابی علا شخص یود پن دوی مناسباتی کا حسین مظلوم کربلائی غم پو نتیس نین لا چیبے سے بیرو حسینی سہمہ مشن پو یہ کنا نتانہ سے فائدہ چیبے سے لینو نتانہ حسینی چیبے سے گی دی مطلب پو چھت پو بھری دی سہمہ آیت پو یہ روشنی انشاءاللہ نسی کوشش بیک اہم مسائل چکھائی کی تک تھن چک پو یوت پی امید یوت جیرنگی پہلا مجلس ہوئی کنا توجہ ایک اسنابیت پو تاکہ اختتام مجلس ہوئے مننا نتیجہ چک کھورے نتی بھری نتی اولاد کو نہیں بھری نتی قومی بھری
ngati maslaki bhari, ngati akhirat bhari, ngati qabr bhari. روز قیامت محمد مصطفیٰ یہ سامنے حاضر سوں بھی والا اور دون سانگ سوں سے وہ بڑی امید یوت نتیجے تک توجہ سوں گا دو بھر اصل آیت کریمہ یہ وضاحت ہوا پر دن پہ انہوں کچھ ایک دو جگہ ضروری وضاحت یوت گزارش یوت تانلا دو بینا نمبر ایک دو ان حسکے علمدار عباسی ماتامین دولا گاسوسی نظر نیاشی من واخلہ دیکھت ہون چک انتظامیہ لا نمبر دو غازی علمداری فری سوسی علم لین مننا سوسی غازی علمداری نیت کا کپڑا چڑھائی بیننا سوسی غازی علمداری منصوب فی اخلاق پونا دریس پنجا اگر لین مننا رے باہر نمکھوں ما یہ کنا کھر صوفی رسول صاحبی نانی سان دیویک سان گزارش تان لبیوس درسکال ست اور نتان سامی سان نتی یہ کہ چیٹھو یو لینے کھومن یک پنا نانی سان دیویک سان بوسکیا رے رے بجیک سے سمندری چھوی حوالہ ویسے ہوں سے دو بھر یہ گاہ سولا علمداری فی اخلاق منصوب یوت پی پنجا اگر خواہش یوت نہ لین می یہ کہ نہ لین کپڑا اگر سو سے کھیر بھی نہ یہ کہ نہ کھیر نظر نیاز بر انو یتان لا گزارش دیوی کی خدمت انو پہلا گزارش وہ انشاءاللہ تعالی دیوی کا عمل درآمد دی باہر نہ لینے مکھوں ما نتی یہ یوت پی یاد کس پلا مناسب ہدیہ من یری ہدیو علمدار حضور قبولی یری ہدیو خدا را منظوری من نغتی شکو یوت پا روی فاہما یہ لینے کھوں ما دو نامناسب دو نیسر سی گزارش پو ماتمی شکھن کنلا عزای حسینی شکھن کنی فری منظم طریقی کا مسجدی شخص سے منظم طریقہ بیوں سے شخص ہویت پو اور انتظامیہ سیزے بھی حکم کن سنتے مشس پادوی کا عمل درآمد ہویت پو من نغتیشی کا چھوٹا موٹا کڑا بیون دوگت دو نغتی محفل پوی فری حسینی محفلی اور سے نا یہاں چکلا تم ذرا ہویت پو مناسب من حسین لنگواؤں سے نا یہاں چکل دل عادری بیا سے ہویت پو مناسب من بھی چیز کن گامال انشاءاللہ توجہ بیا یوت پی بھرپور امید یوت تو خداوند تعالی میں تخوری منزہ کلام دین کسل میں والذین دے سچکونی جاہد و کوشش بد فینا غیر ذات کوئی بارے غیر رنلوک پچال بالا جاہد و فینا کلمہ یہ فینا عربی لیکن زخیم معنی یہ کلمہ چکی جاہد و کوشش بد فینا غیر ذات کوئی بارے خدای ذات بارین فرلوک بیا خدای احکام بارین فرلوک بیا خدای صفات بارین فرلوک بیا بیس لنگا خود علم گا عمل تنی کوئی مشکل چک تو حال بین دی عظیم موضوع کوشش بک انشاءاللہ تعالی مختصر بیسے موضوع بجنگی تعالی بیان دیں والذین جاہدوا فی احکامنا فی علم احکامنا و فی عمل احکامنا موضوع چک بجوئی گا سوچگی نئی احکام کن مزن والا کوشش بک سامین کوشش سو سے بیت 50 سمی ہوئی سایو کوشش سو سے بیت 50 سمی ہوئی فروسی آئون کم سے کم امتین مالا کوشش بیت میں بکھیں امامی امین تیاری ہوتی امو پلیٹ کے تو سے تیار سوں بھی زام پر کھینگ تاں سے مرگ بھی کوشش بیت میں پر مت بھی کوشش بیت پر کوہمی کنا تھرم یہ ہوئی تو پھر قرآن کا سال میں جہاد و کوشش بیت فلوک بیت مجاہدہ بیت خدا یہ احکام کن چال بالا احکام چال بالا احکامی علم حاصل والا کوشش بیت احکامی علم سونگ بھی زنگ وجاہدو اعمال الحسنہ اس کے بعد اچھا عمل کرنے کے لئے وہ کوشش کرے گا علم تو احکام الہی کے علم حاصل کر دیا اس علم جو اس کے پاس علم احکام الہی کا مجاہدہ کر کی کوشش کر کی احکام الہی کے علم اس کے پاس آ گیا اس کے بعد اس سے مشکل مرحلہ علم آنا اتنا مشکل نہیں ہے علم کی مطابقت میں عمل کرنا مشکل ہے یہ عظیم آیت پر سکو چکت والذین جاہدوا فینا جس کسی نے ہمارے راہ میں کوشش کیا علم حاصل کیا
وجاہدوا، پھر اس نے کوشش کیا اس علم کے مطابق عمل کرنے کے لیے کوشش کیا، عمل صالح کرنے کے لیے کوشش کیا، تب لنہدینہم سبلنا، علم حاصل کیا، علم کے مطابق عمل کیا، کوشش کیا، تو لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو بہت راستوں کی ہدایت کریں گے، ایک راستہ نہیں، بہت سارے راستوں کی، دنیا میں مشکلات کھلنے کے راستوں کی، قیامت کی مشکلات کے راستوں کی، دنیا میں انسان کے لیے ترقی درکار ہے، ترقی کی طرف جانے کے راستوں کی، تمام راستوں کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدایت کرے گا، بشرط ہے کہ تم پہلا والذین جاہدوا فینا، ہمارے احکام کی جاننے لیے علم حاصل کرو، علم کے مطابق عمل کرو، نتیجہ کیا ملے گا؟ علم حاصل کیا، علم کے مطابق عمل کیا، تو نتیجہ کیا ملے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو عامل وہو عالم بالشریعت وعامل بالشریعہ، مصطفیٰ نے کہا ہے، پیغمبر نے کہا ہے، جس کسی نے مجاہدہ کیا علم حاصل کرنے کے لیے، جس کسی نے مجاہدہ کیا علم کے مطابق عمل کرنے کے لیے، یہ دو اگر کر لیتے ہیں تو پیغمبر پاک فرماتے ہیں وہ عالم بھی ہوا اور ایسا عالم ہوا عامل بعمل ہوا، عالم بعمل ہو۔ شاہ سید محمد نوربخش کی نگاہ میں اس کو کہتے ہیں عالم ربانی۔ اگر ہم مجاہدے کی پہلے مرحلے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو عالم ربانی، ہر کوئی عالم ربانی۔ ہم سمجھتے ہیں عالم ربانی دنیا میں ایک ہوگا، دو ہوگا، نہیں، پیغمبر نے کہا جو کوئی اس آیت کے مطابق مجاہدہ کرتا ہے زندگی میں، احکام شریعت سیکھ لیا، سیکھے ہوئے مطابق عمل کر دیا۔ حاضرین، ہم نے سیکھے ہوئے تو ہے، میں نے اس کو آپ تو شروع سے لایا تھا، آپ کے ذہن میں یاد ہوگا، وضو تو سیکھے ہوئے ہے، کرتے وقت کتاب میں لکھے ہوئے کے مطابق وضو نہیں کرتا، غسل سیکھے ہوئے ہے، کتاب میں موجود غسل جیسے کتاب نے کہا ہے ایسے ہم نہیں کرتے۔ نماز بھی الحمدللہ سب نے سیکھے ہوئے ہیں، آپ بھی خیال رکھیں، میں تو بسا خیال رکھتا ہوں، نماز جانتا ہے 4 رکعت ہے، 3 رکعت ہے، 2 رکعت ہے، جانتے ہیں رکوع ہے، قیام ہے، سجدے ہے، درمیان میں دعائیں، یہ جانتا ہے، مگر جانے ہوئے کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں میرے سامعین۔ رکوع میں جیسے پہنچا اڑ جاتا ہے، سجدے میں جیسے پیشانی لگا نہیں لگا پتہ نہیں اڑ جاتا ہے، تو یہ اس کے مطابق آپ عمل کرو گے۔ سارے احکام شرعی، ٹوٹلی احکام شریعت جان لیا، جانے ہوئے کے مطابق عمل کر دیا، نتیجوں کو مصطفیٰ نے بتایا، تم عالم ہو اور عالم بعمل ہو۔ شاہ سید محمد نوربخش نے کہا تم عالم ربانی ہو۔ اس پر میں نے آج تھوڑا سا بولنا ہے، اسی موضوع کی اوپر، سادہ سے ایک موضوع، باقی 3 انشاءاللہ تعالی مناسبت سے کل آپ کی خدمت میں پرسوں ترسوں کا انشاءاللہ تعالی گزارش کروں گا۔ اس میں 4 موضوع میں آپ سے گزارش کروں گا۔ پہلا موضوع احکام شریعت الہی جاننے کے لیے عمل کرنا۔ موضوع نمبر 2 مخلوقات الہی کے بارے میں غور و فکر کرنا، اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق پر غور و فکر کرنا، اللہ کے بنائے ہوئے مخلوقات کے بارے میں علم حاصل کرنا، وہ کرو گے۔ دوسرا مرحلے میں آپ مجاہدہ کرو گے تو نبی پاک فرماتا ہے ایسے دوسرے مرحلے میں تم نے مجاہدہ کیا تو تم عالم ذات ہو گیا، تیری ذات کی تم عالم ہو گیا۔ انسان اپنے ذات کے عالم ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ من عرف نفس فقط عرف رب کے منزل کو پہنچتا ہے۔ جو اپنے آپ کو جانتا ہے اللہ کو جانے گا، خود کو جاننا چاہے، اللہ کو جاننا چاہے، مجاہدہ کی دوسرا منزل اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں غور کرو، مکھی سے لے کر بڑے جانور تک، ہاتھی اونٹ تک غور کرو، آسمان و زمین پر غور کرو، خدا کی مخلوقات پہ غور کرو تو تم خود کو پہچانو گے، خود کو پہچانے گا تو رب کی معرفت ہو جائے گا۔ یہ دوسرا موضوع ہوگا۔ تیسرا موضوع یجاہدون فی سبیل اللہ تعالی، یجاہدون فی صفات اللہ تعالی، خداوند عالم کی صفات، یہ 2 میں اگر آپ کامیاب ہو گیا، یا اصل میں آپ کو تصوف کی اصول بتا رہا ہوں، عرفان کی آپ کو بنیاد بتا رہا ہوں، صحابہ کرام کے لیے اس کام کو کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، وہ نقطہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔
حسینی بننے کے لیے ان مراحل سے گزر کے بغیر ہم تو رسمی ہے نا. کسی کو حسین کہتے ہوئے کربلا نظر نہیں آتا ہے, کسی کو زینب کے نام لیتے ہوئے کربلا یاد نہیں آتا ہے, نظر میں نہیں آتا ہے. فَيَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا کہتے ہوئے کربلا کی پس منظر نظر میں نہیں. کیوں ہم نے مجاہدہ نہیں کیا؟ ہم نے مجاہدے کے پہلا منزل رول ڈالا, دوسرا منزل رول ڈالا, تیسرے میں تو بات ہی نہیں ہے. تیسرے میں آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق علم حاصل کرے گا, صفات الہیہ میں آپ محو ہو جائے گا. اس کے نتیجہ کیا دیتا ہے سید محمد نوربخش پیغمبر گرامی؟ اگر اس منزل میں آپ پہنچ گیا, مجاہدہ ہو گیا, تو مظہراً لصفات اللہ تعالیٰ کلیہ, وہاں پر اللہ تعالیٰ ہی تمام صفات کی وہ انسان مظہر بن جاتا ہے. جس کو اصول اعتقادیہ میں غوث المتاخرین نے اور فقۃ الاحوط میں شیخ محمد نوربخش نے کھلے الفاظ میں کہا ہے, جو کوئی اس منزل میں پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی مظہر ہو جاتا ہے. اللہ کی نام, اس کے بعد ہم صبح پڑھتے ہیں یا اللہ کے بعد یا رحمان ہو یا راحیم ہو لے کر کے یا صادق ہو یا ستر تک جتنے ہم اسماء الہی صفات الہی پڑھتا ہے, ان سارے صفات اس سے نکلتا ہے, بندے سے نکلتا ہے. وہ لوگوں کا رزق دے سکتا ہے, وہ لوگوں کو خلق کر سکتا ہے, وہ لوگوں کو شفا دے سکتا ہے, وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے, وہ کربلا کے پس منظر کو کرسی پہ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے. یہ دوسرے منزل کے مجاہدہ ہے. تیسرے میں اس آیت کی ترجمہ ہے, جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا, اس کی سرسری ترجمہ والذین, جن لوگوں نے جاہد و کوشش کیا فینا, میری ذات کو جاننے کے لیے. اللہ کے احکام جان لیا, مجاہدہ کیا, مخلوقات کو جان لیا مجاہدہ کے ذریعے سے, اللہ کی صفات کو جان لیا مجاہدہ کے ذریعے سے. 3 مرحلہ پاس ہو گیا, چوتھے مسئلے میں پہنچے گا فی ذات اللہ تعالیٰ, اللہ کیسے ہے, کہاں ہے, کس طرح ہے, پیرے ہے, نہیں ہے. اس منزل میں جائے گا, وہاں مجاہدہ کرے گا. وہاں کی مجاہدے میں اگر آپ کامیاب ہو جاتا ہے, فنا فی اللہ یا بقا باللہ, فنا فی اللہ, اگر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے, خداوند عالم انسان و جنات کے علاوہ دیگر تمام مخلوقات کے لیے ہدایت کی ذمہ داری اس کو دیتے ہیں, جو فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. اگر اس مجاہدے میں وہ کامیاب ہو کر بقا باللہ کی منزل میں آ جاتا ہے, تو کائنات میں ایک ولی کی شکل میں, ایک مقرر کی شکل میں, ایک مبلغ کی شکل میں, جس کو شاہ محمد نوربخش نے فرمایا وَأَشْبَاهُمْ بِالْفَرْشِيُّونَ وَأَرْوَاهُمْ بِالْعَرْشِيُّونَ, دے منزلینا, چوتھا منزل مجاہد و شمس کو لوک بنا رہے یا من نسو. تو بھرے عرب پونی پیغمبر لکسان بھی مطمئن مالی حاضر رسول, جو چی پیغمبر چی نتاو سو فزان, نتاو سو بطوان بازار لکھورن, جو چی نے پیغمبر چی, کیوں دے اعلیٰ منزل پہ کرنا بخشے نتاو سو پسون سے دکھ پہ خدا یا عادر کون پھلا, روح پہ خدا نا متصل, تو جو پہ نتاو سو بربر خورن, دے منزل پہ مجاہدی چوتھا درجہ بھی. پہلا درجہ بھی نگائی تعالیٰ صرف جرین مثال چک پہ دی ماحول وقت مطابق, اور دو مثال چک. ہم سمجھتے ہیں مجاہدہ مشکل, مجاہدہ آسان ہے. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کا والذین جاہدوا فینا, ہم نے کوشش کیا, ہمیں احکام جاننے میں کوشش کیا, خدا یہ احکام یا حلال ہے یا حرام ہے, یا اللہ نے کرنے کے لیے کہا یا اللہ نے تمہیں نہ کرنے کے لیے کہا, اس کو تم نے جاننے کی کوشش کیا. اس میں لاکھوں مسائل ہے احکام الہی کا, جاننے سے متعلق, نہ جاننے سے متعلق. ان میں سے ایک مسئلہ یہ نظافت, صفائی کا مسئلہ ہے. نبی پاک فرماتا ہے الاسلام نظیف یحب النظافہ. آپ توجہ کر دیجئے گا, اسلام صاف ستھرا دینی, صاف ستھرا رہنے کو اسلام چاہتا ہے. اسلام تمہیں دعوت دیتا ہے, اسلام تمہیں صدا دیتی ہے, تم صاف رہو, گھر صاف رکھو, گلی صاف رکھو, معاشرہ صاف رکھو. الاسلام نظیف یحب النظافہ. اس احکام کو جانا کسی نے, اس میں جس کسی نے مجاہدہ کیا. نبی پاک فرماتا ہے المسلم ینظف ولا یقدر, مسلمانی خواہاں سہمن ساندق صاحب صدق پین کو کبھی میل کچل گندگی کو بھی دکھ پین, پیغمبر کا فرمان ہے. اسی حدیث کو امام صادق سے دوسرے انداز میں نقل ہے, یا آپ اور میری چھٹا امام فرما رہا ہے المومن ینظف ولا یقدر, مسلم کے بجائے مومن
مثلا مومن تعریف شما مطلق گوسفین جی کا امام کسب بیوت مومن بے سوچ پوین ینزف ہوا نفسہ وینزف بیتہ ویصدق سککہ وینزف نعدہ. چھٹا امام کے کلام آپ کو پیش کر رہا ہوں. مومن وہ ہے خود کو صاف رکھتا ہے, گھر کو صاف رکھتا ہے, گلی کو صاف رکھتا ہے, راستے کو صاف رکھتا ہے, لوگ جمع ہو کے رہنے کی جگہ کو صاف رکھتا ہے. ولا یکدر ولا یسن, ان کو داغدار نہیں کرتا ہے, ان میں زہر نہیں ڈالتا. وہ اس پہ ہمیں مجاہدے کی ضرورت ہے. ماحول کو پاک کرنے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے. ہم اس ہوا کو زہریلا بنا رہا ہے, ہم اس ہوا کو اپنے لیے نقصان دہ ہوا ماحول بنا رہا ہے. اس مختصر سے 2 حدیث, اسلام کی تاریخ میں 1 حدیث, یہ 3 مختصر آج آپ کے لیے اتنا ہی. ہم اسلام کے دین پر ہے, اسلام نظافت کو چاہتا ہے. انشاءاللہ فقہ میں بتاؤں گا, فقہ الاحوت میں, باب طہارت میں, باب صلاۃ میں, باب جہاد میں, باب اعتکاف میں اس موضوع کو جو اجاگر کیا ہے. باب حج میں فقہ الاحوت نے صاف ستھرا رہنے کے موضوع کو اجاگر کیا ہے. ہم متوجہ نہیں رہا, ہم متوجہ نہیں ہوتا ہے اسلام نے جو موضوعات ہمیں دیے اس میں کیا فلسفے رکھا ہوا ہے اسلام کی. حدیث 3 حدیث آج آپ کو بیان کیا. مومن وہ ہوتا ہے خود کو صاف رکھتا ہے, وہ بیتہ ہو گھر کو صاف رکھتا ہے, وہ سککہ ہو گلی کوچوں کو صاف رکھتا ہے, وہ نعدہ ہو چانرون جمعتوں سے دودھ پل چانرون کو صاف کیا. ولا یکدر دون گندہ نہیں بین, دون بدبودار نہیں بین, دون نکھوسی زہر بھی امیت پہ لون کو سے پیدا نہیں بین دوگینا. یہ اسلامی ماحول ہے, یہ مومنین کا ماحول ہے, یہ صوفیوں کا ماحول ہے, یہ اہل عرفان کا ماحول ہے. کیا ہم کیا ہے؟ مسلمان ہونے میں شک نہیں ہے. اس کے بعد علی کو مانا مومن ہونے میں بھی ظاہراً شک نہیں ہے, باطن میں بالکل ہے ہی. پھر صوفی کہنے میں اس میں بھی شک نہیں ہے. پھر ولی اللہ کے درجہ آئے گا. امام کیا کہتا ہے؟ مسلمان وہ ہے, مومن وہ ہے, صوفی وہ ہے, ولی وہ ہے, عالم وہ ہے جو اپنے اس پورے ماحول کو پاک رکھتا ہے, اپنے اسلامی معاشرے کو پاک رکھتا ہے. اس معاشرے میں رہنے والوں کے لیے بدبودار ہوا پیدا ہونے کے ماحول پیدا نہیں کرتا. وہ اس معاشرے سے گزرنے والے پرندوں کے لیے تکلیف دہ ہوا پیدا نہیں کرتا ہے. وہ اس معاشرے میں ماحول میں رہنے والوں کے لیے, رہنے والے اڑنے پرندے, رہنے چلنے والے حیوانوں کے لیے باعث مزاحمت نہیں بنتا ہے, باعث رحمت بنتا ہے مومن. یہ پیغام آج آپ کے لیے ہے. میں اس کے لیے آپ کو انشاءاللہ بہتر سے بہتر طریقے سے مزید تھوڑا بولوں گا. مجاہدہ کرنا ہے. احکام شریعت کو پہلے یہ جان لیا آپ نے, 3 حدیثوں کے روشنی میں جان لیا. نظافت, پاکیزگی, وہ آیت ہم روزانہ مقارن سے سنتا ہے, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. متطہرین اندر کی پاکی, باہر کی پاکی, باہر کی صفائی دونوں کو کہتا ہے. باہر کی صفائی اسلامی معاشرہ یہ چاہتا ہے. ہم مسلمان ہیں, اسلامی معاشرہ, اسلامی ماحول, اسلامی سوسائٹی, اسلامی بود و باش, اسلام کی بھائی بندی, اسلام کی گھر, اسلام کی بیٹے کا, بہن کا, ماں کے رہنے کی سلیقہ قرآن کہتا ہے, پیغمبر کہتا ہے, نبی پاک کہتا ہے. صفائی پر بنیاد رکھا ہوا. الاسلام نظیف, اسلام صاف ستھرا دین ہے. المسلم نظیف, المؤمن نظیف لا یکدر, وہ اپنے ماحول کو گندگی نہیں کرے گا, گندہ نہیں کرے گا. 3 باتیں آپ کو کمانا تھے. انشاءاللہ میں آئندہ اور چلاؤں گا. میں یہاں پر آپ کو ایک واقعہ لے کر, تاکہ بات دل نشین ہو جائے. ہم سمجھتے ہیں ولی, عالم ربانی, مرشد, صوفی. ایک ولی بیت المقدس میں, جس میں تمام انبیاء کی سجدہ اس جگہ کو ملا ہے, بیت المقدس کو, وہ مقام حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے بیت المقدس کو. 40 سال اس نے عبادت کیا. ایک دن اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے, روتا ہے, پروردگار عالم مجھے آپ ایسے ایک ولی سے ملاقات کر دے جس کی کام پر تو خوش ہو. پروردگار میرے ملاقات ایسے ولی سے کرے, میرے ملاقات ایسے صوفی سے کرے, میرے ملاقات ایسے مومن سے کرے, میرے ملاقات ایسے مسلمان سے کرے جس پر تو خوش ہو. اللہ نے ان کی دعا قبول کیا. 40 سال عبادت کیا تھا, آپ نوٹ کر دیجئے گا, 40 سال.
اس کو مثنوی رومی میں رومی ہمارے سلسلے کا شمس الدین تبریز کا شاگرد شمس الدین تبریز جی شاہ محمد نوربخش کی بیٹا شاہ قاسم فیض بخش کے سلسلے کے شاگردوں میں سے آتا ہے. رومی اپنے انوار العلوم میں اپنے اشعار کی اشعار لکھے. حافظ دیوان حافظ میں اپنے الفاظ میں اتنے مزے کے انداز سے انہوں نے بتایا ہے. ان اشعار کو پڑھ کے بغیر ان کے محفل نہیں جمتا ہے. کہتا ہے 40 سال عبادت کرنے کے بعد وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے, اللہ مجھے ایک ایسے ولی سے ملاقات کرو, ایسے مسلمان سے ملاقات کرو, ایسے مومن سے ملاقات کرو جس کے کام پر تو راضی ہو. بندہ نہیں بتاتے وہ دعا میں, اس کے کام پر تو راضی ہو. اللہ نے اس کے خواب میں بشارت ہوا تو تم جاؤ مکے میں جاؤ, یہاں اس بندے سے تیرے ملاقات نہیں ہوگا, یہاں تم نے وہ ماحول پیدا نہیں کیا ابھی. ایسے ولی کہاں سے ملے گا؟ وہ اپنے استاد کو بیان کیا, اپنے استاد روحانی استاد سے میں نے ایسے دعا کیا تھا, اللہ کی طرف سے مجھے بشارت ہوا ہے اس بندے کو تلاش کرنے کے لیے جس کے کام پر اللہ راضی ہے, مجھے کہا ہے مکے میں جاؤ. استاد نے کہا جاؤ, لیکن استاد نے کہا اس کے کان پکڑا, کہا یجاہد یجاہد یجاہد, تمہیں کوشش کرنا ہوگا, تمہیں مجاہدہ کرنا ہوگا, مسلسل تلاش کرنا پڑے گا, جاؤ. وہ آئے مدینہ بیت المقدس سے مکے میں. اس نے تو سوچا پھر مسجد الحرام میں کسی کونے میں قبلے میں رو رہے ہوں گے وہ ولی جس کو میں نے اللہ سے دعا کیا ہے, یا اس کے اطراف میں لوگ جمع ہوں گے, ولی اللہ مرشد مرشد مرشد, ہم کہاں ہیں؟ اس امید سے وہ آئے تھے. جاتے ہی وہ ملے گا, آیا پتہ ہی نہیں. 6 مہینہ وہ مکے میں رہا. 6 مہینہ میرے نوجوان, یہاں کے پیدائشی نوجوان, 6 مہینے اس بندے سے ملاقات کرنا تھا جس نے 40 سال خدا کی بندگی کی ہے, جو 40 سال سے ولی اللہ کے درجے پر خود کو فائز سمجھتا تھا. پتہ ہی نہیں, آتے جاتے روزانہ ایک بندے سے ملاقات ہوتا تھا اس کی, جو اس کو سلام کرتا تھا, ہنستا تھا. وہ ہاتھ میں اس کے جھاڑو ہوتا تھا, اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہے, جھاڑو سے کوڑا کرکٹ جمع ہونے کے بعد ڈالنے کے لیے ایک تھیلا اس کے ہاتھ میں. آیا پھر وہی بندہ, دوسرے گلی سے آیا, دوسرے دن تیسرے دن پھر وہ مل رہا ہے, کچرا چن رہا ہے, اس میں ڈال رہا ہے, کچرا چن رہا ہے, ڈال رہا ہے, جھاڑو دے رہا ہے. پھر آ کے مسجد الحرام میں آیا, کعبے میں داخل ہوا, کعبے کے اطراف میں یہ بندہ جھاڑو دے رہا ہے, کچرا جھاڑ رہا ہے. 6 مہینہ گزر گیا. وہ اس نے جو ولی کی تلاش میں آئے تھے اس کو بشارت ہوا تھا, ہاں تمہیں ایسے ولی جس ولی کے کام پر میری ذات راضی ہے, تو نے چاہا ہے اس کو لے جاؤ وہاں تلاش کرو. پھر ایک دن اس نے سوچا تو پتہ ہی نہیں ہے, اس کے ذہن میں ولی اللہ کے بارے میں تصور کچھ اور تھا جیسے ابھی ہمارے ذہنوں میں ہے. ولی اللہ وہ ہے تعوذ کے لیے سارے لوگ آتے ہیں, ولی اللہ وہ ہے جو پیسے ہوتا ہے, ولی اللہ جو گاڑی میں پھرتا ہے, ولی اللہ وہ ہے تو کربر کرتی مسلمانوں کو ٹھاک دیتے ہیں. عزیزان سامعین, صوفی کی عام ایک صوفی کی تعریف نے کہا ہے اس سے کسی ذیلوح کو تکلیف نہیں ہوتا. چیز انسان کو ایک دن اس نے عزم کر دیا, میں آج مکے کے دروازے پہ بیت الحرام کے دروازے پہ رہ کر ہر کسی کے ہاتھ پکڑ کے خدا کے واسطے دے کر کہوں گا اپنے تعارف کرے. تعارف کے لیے بیٹھے رہے دن بھر, سارے جتنے آنے والے تھے دعا کیا, پتہ ہی نہیں. پھر وہی بندہ جو روزانہ گلی میں ملتا تھا کھڑا ہے, آیا, سلام کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس نے کہا یار تو اچھا کام کرتے ہو, میں جب بھی آیا ہے تو ان گلی کوچوں میں جھاڑو دیتا ہے, کچرا جتنے نکالا ہے اٹھاتا ہے, اور آج یہ چاہتا ہے یہ 2 روپے لے لو, یہ 2 درہم لو, تیری اس کام میں خوش ہوا. وہ اسے دیکھ کر کہتے ہیں رأیت رجلا فعجبت, میں نے ایسے مرد کو دیکھا, اس کو دیکھ کر میں متعجب ہوا. فنظرہ ولم یعرفہ وحسبہ انہ عارف. اللہ اکبر. وہ کچرا اٹھانے والا کعبے کا وہ بنگی, میں نے عجیب شخص کو دیکھا, اس کو دیکھ کر کے میں متعجب ہوا, کیونکہ 2 روپے دیا نا, اس کو 2 درہم دیا نا. اس نے مجھ کو اتنا سمجھا. فرأیتہ فعجبت, میں نے اس کو دیکھا مجھے متعجب ہوا.
فنظرہ، اس نے جس کو تلاش کرنے کے لیے آیا تھا آنکھوں سے دیکھ لیا. ولم یعرف، امیک پوچھو نے بنتا ہی ملا. فنظرہ، خدا سے بشارت کرے چلے سوگ رہتا بیمیو کھلا تھو اندک زاتک تھو اندک. فنظرہ، اس نے اس کو دیکھا. ولم یعرف کھل ہوں گزین مسنگ فیحسب انہو عارف. زاتک پگا ہما یامی لنک پوئی کتیر بس اختین دک سنا مزین موازے کنا کھوان داخل زا خیال بکنا عارف. شمول پو درہم یہ سننے منا کھوسی جی کچرے تو کہا اس کچرہ دانی میں ڈال دو تمہارے یہ 2 درہم، چاہے سونے کا ہو چاہے چندی کا ہو، درہم و دینار میں سے جو بھی. وہ حیران ہوتا ہے، یار 2 درہم بڑا قیمتی ہے. اس کو دیکھتا، اس کا دیکھو اس میں ڈالو اس میں. کچرہ دانی کی سرا دہانہ کھول دیا، دیکھو ڈالو. جب اس نے دیکھا اس میں سارے سرخ سونا اور سفید چاندی. ڈالو اس میں. اس نے ڈالا نہیں، ہاتھ سے گر گیا اس کی 2 درہم اس کی. اس میں اس نے کہا تمہارے 2 درہم، میں یہ روزانہ کچرا اٹھاتا ہوں یہاں سے. یہ کچرا میں کیوں اٹھاتا ہے؟ اس لیے اللہ کے بندے کو سکھ پہنچے، اس لیے روئے زمین پہ چلنے والے حیوان آرام سے چلے، پلاسٹک کھا کر کے حیوان کے پیٹ میں گڑھ نہ بن جائے، پرندہ اچھا ہوا میں چلے. میں دیکھو یہ ابھی تھوڑا سا ہے، اتنا روزانہ میں اللہ کے راہ میں سونا چاندی صدقہ کر دیتا ہوں. خدا کے نزدیک اتنا یہ بند کر دیا، چل پڑا، پیچھے لگ گیا. وہ ابھی اس کو وہ عارف جو 40 سال عبادت کیا تھا، 40 سالہ صوفی، 40 سالہ مجاہدہ کرنے والے. مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ مجاہدہ ہے کیا؟ وہ بیٹھے رہے. کہا پھر رات کو آرام سے بات کروں گا ان سے. عشاء کا ٹائم ہوا تو ایسا اتنا بڑا بوری جس کے جیسے خود دب رہا تھا اٹھا کے لے جا رہا ہے. وہ سارے دن بھر اٹھائے ہوئے کچرے. پیچھے گیا، یہ کہاں جاتا ہے؟ مکے سے دور باہر جا کے زمین کھودا ہوتا ہے تو اس نے ڈال دیا، اوپر سے صاف مٹی ڈال دیا، پیر سے اس کو خوب دبایا، چلا. اس نے سوچا اب یہ گل جائے گا، بیچارہ تھک گیا دن بھر. نہیں، سیدھا مسجد میں آیا. والذین جاہدوا فینا، اب جہاد شروع ہو گیا. جس کو ہم جہاد سمجھتا تھا، پیشانے کو سجدے میں رکھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا، 1 دن روزہ رکھنا، 200 لمبے گسوں والا تسبیح کھینچ لیا، ہم سمجھتا تھا مجاہدہ. وہ سارے مجاہدہ ہی نہیں تھا. رات کی حد سے گزر گیا، صاف ستھرا کر دیا اپنے آپ کو مسجد میں، بیت الحرام میں، کعبے میں. 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدے میں گیا. وہ سوچ رہا تھا یہ سجدے سے اٹھے گا تو بات پوچھوں گا. وہ سجدے میں گیا، سجدے سے سر کے نہیں اٹھایا. اب یہ 40 سالہ عارف ادھر 2 رکعت نماز، ادھر 2 رکعت، آہستہ آہستہ قریب جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدے میں جاتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ دن بھر کچرا اٹھانے والا. اللہ دن بھر کچرا اٹھانے والا نہیں تھا، دن بھر اللہ کے بندوں کو سکھ دینے والا تھا. دن بھر کچرا اٹھانے والے نہیں تھا، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کے لیے ماحول آرام کرنے والا تھا. دن بھر کچرا اٹھانے والے نہیں تھا، اسلامی معاشرے کو، اسلامی ماحول کو پاک صاف رکھنے والا تھا. سجدے میں قریب جا کے اس نے بھی خود سجدے میں سر رکھا. سنتا ہے کیا کہتا ہے. یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس گندگی کو اٹھانے کے میرے کام پر تو راضی ہے نا، میری عمر طویل فرما. یہ دعا کرتا تھا. اللہ اکبر. کچرا اٹھانا مسلم معاشرے کی، مسلم سوسائٹی کی، مسلم ماحول کی، مسلم گھرانے کی، مسلم کی کوچوں کی. سجدے میں دعا کر رہا ہے پروردگار عالم میری اس کام پر تو خوش ہونا، میری عمر طویل فرما، میں یہ کام کرتا رہوں، اس کچرے کو اٹھاتے اٹھاتے میں مر جاؤں. سجدے سے سر اٹھایا تو پورا چہرہ آنکھوں سے آنسو سے جاری، پورا چہرے پر آنسو روا ہے. اس نے سر نیچے کر کہا اچھا مجھے ہاتھ میرے میں جانا چاہتا. کہا استاد کے لیے ایک تحفہ ہے، لے جاؤ، وہاں جا کے کھولنا ہے. آپ توجہ ہوں گے نا، مسلمان وہ ہے معاشرے کو صاف رکھتا ہے، مومن وہ ہے راستے میں کچرا نہیں پھینکتا. اس کو پینا فیاماتا سے غریب ہاں سے متامن مسلمان ہمشی موسی. مومن مسلمان اسلام
40 سال عارف، مکے کے گلی کوچوں کے کچرا اڑانے والا، ایک تحفہ استاد کو لے جاؤ، وہیں جا کے کھولنا ہے. گیا وہاں جا کے استاد کو سلام کیا. استاد نے کہا ہاں جی کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں ایسے عجیب بندے سے واسطہ ہوا اور کوئی ولی نظر تو نہیں آیا. اچھا کیا پیغام لایا؟ اس نے آپ کو ایک تحفہ بھیجا ہے، کہا ہے اس پر کل سے عمل کرنا ہے، یہاں رہنے والے سارے لوگ ولی بن جائے گا. لاؤ یار کیا بھیجا ہے؟ کھولا تو ایک جھاڑو، وہ ولی پیغام تحفہ بھیجتے اس ولی کو، ایک جھاڑو، ایک کچرا ڈالنے کے کچرا دانی، اور حکم یہ ہے کل سے بیت المقدس کے اطراف میں کچرا نظر نہیں آنا چاہیے. تم ولی ہوتے ہوئے، تم مسلمان ہوتے ہوئے، تم مومن ہوتے ہوئے، تم کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہوئے. وہ بھی عارف تھا، سجدے میں جا کے کہتے ہیں وہ اتنے رویا، گھنٹوں تک روتے رہے. وہ کھڑا ہے، وہ ابھی تو ولایت کی صوفی کی تلاش میں جو گیا تھا، ولایت کی تلاش میں جو گیا تھا، اس نے معرفت جان لیا نا. سجدے سے سر اٹھا کر کی روتے ہوئے لقبی پیامو کھولے نا، خشت جاڑو تا سے نا، ہاں سکون ہو گیا. لے واقعا وہ ولی کی استاد اس کے ایک پیغام پر عمل درآمد کرتا ہے. تھوڑا دیر بعد دیوار سے ٹیک لا کے رہا، دل کو سکون نہیں سکون کے. یہ آپ کے لیے پیغام ہے. یہاں آنے والے 500 لوگ، 300 بندہ کل سے یہ کام کرے. حسینی ہے تو یہ کام کرے گا. آئے کربلا چلتے ہیں، آئے کربلا چلے. وہاں سے کیا درس ملتا ہے؟ 3 محرم سے بڑے روایت ہے، 4 محرم سے 9 محرم کربلا یہ تھا پوئی کا خاتون چکی پیامت آگا دی جاگی فریاد پہ سنگوت پیامت جاسک کو زینب سن پہلے اللہ پہلے تحجد اللہ پھر تین نکا کربلا یہ تھا پوئی نو حزین چان خاتون چکی مویت پیامت آگا دی رگوی جاگلا دے خاتون پوئی مسکت پو لے کی تک انداز مویت زینبی جو بھول بے ریچر ہے انگو فضا دونگو چک قریب دے یو لے گی ذکر پہ دھوئے شاید سویت سن میں ہی نا مالی کی خوفی نو جک سے نا چھان لفی ہماتا سے مذروع علم دو قریب رسونا ان ایک اوید قیامت اغت غوب سکوت اتارا اوید قیامت اغت غوب سکوت اتارا اوید قیامت زینب قریب سے قسل بمت تے خاتون چین دی لس کو یانگانا شا جواب ان میں لانس شخص. اس انداز کو مولانا رومی نا حافظ خودی دیوانی نو ان کی بیت ہے نا آواز جو سکنارے کمال کی تھا. ذرت زینب ذرت نالے دینے خاتون چی تو سور گو لیمبو تو اس کے ہم سے مگر پیوم اس کت پو لینگوی سوز غم پا پتھتالے کائناتی جگر گا مسرح شاوچ دینے مسکا چیونگوین تارو پیس یہاں سوین زیبامت دیو پیرو جو بھول بیتا ہوں یہاں لنگی کے برسو میدو یہی مالک پلے درے کو شامتا نایا مدینی دو ہی نانی تارو پیت یہاں لنگا موزین وانا یہاں دی بیلس پنگالا یہاں زیر یہاں یو بھر یہاں چاہ مطلب میں یہاں سوین شاید یہاں سرپرست آیا سرپرست نہ داری تکھن کی سومیت پینا یہاں لس لے سے آیا بچے کانے کو ڈاک داری سنچے فروبائی ہوتا ہے جو مجھے چھان اللہ سے مزدوری بین کھور بائی ہوتی آیا برادر نہ داری یہاں چاہنے میومے میت پینا یہاں لچانے آتے خشچن میتا دیو سے کھورے نیا اللہ سے مدینی تھون من یہاں مدینی ہوں نیا محلہ یہ بنی حاشمی دکپی یہاں اونا یہاں لتھچو سے امام دن خاتون بلا سیود گرون لگپی نے کہو گا بھانے زینب جو بھولبت یہاں بروسا ماسون چپو یہ آپ کو چلو محمد سے بھی یہ بوالا علی سے بھی یہ میمو یہ سنگالا دیکھے نمبو یوت نیان کربلا تھونا یوت بندو سے میمو چک پولا حسین میمو چک پولا علامدار سے بھی یہاں شخنا یہ میمو لے گئے غیرت چن یوت ایا یہاں یعنی غیرت چن میمو نا آتا سنگنے سومیت بین پا دیکھے پیامت ہے انسان لوگ ہمیں کھورت بھی یہ منتح پولا زینب سے بھی یہ زیزی فاطمہ ہی
زي فاطمة من دا بچوك وانا دي خاطر بيلا قوينة في أخمو بوتن زينب كرت يعني اللي تعروف بيانا غالي زبو زبو يسو جيكا في أخمو تاسد جيكا حسكا يري اونا محمد شاشيط وانا زين بلا في أخمو تاسد دي مالسيكا غاتي في أخمو تاسد سل دول دول بيسد حسكا يري حبيب زنبين ديكا برير زنبين ديكا فلان زنبين السن نشانا دي بيسا كيو سنة نيرا على القابية كان يمور كده سال يجي الطوطوق بده في أخمو تاسد صعب بيسد سوكو كسر بيمت ليه خاتون يعني غير الجن من ميمي على النار من تعلن جد بدأ تميمو ديك شهيد ناتي في أخمو تاسد ما هول بس عبس ده تارك هنا حسين شهید ملسی کے تھون منادے خاتون پہ گویا کہ برقع بوتن حسین حسین بھی ملسو تھون منادے گویا کہ نہ خود بولے لیت بگو جو آیا سودک تو یری زیزی فاطمہ یا یری پیغمبری چکچی بویا یعنی من دخلت پہ یا غیرت من میگون یعنی اس کا جیبو ان چک پو جیبو چو حسین چک پنگی حسین رمق علمدارین اتارا کرت ملسا چک خانت بہنچے زینب گی ملسی کا گی بوچو حسن یادگار قاسمی ترو تازہ با قاسم دامادی بلتو خاقینو کی مسلسل باید پی ملسو یوین زینب کربلائی کا بسم اللہ سندی محول باقی اک پایت پو تحسینی ملسی کا تھول منا گیا الموس سے کردو پہلا نے باقی گزن ملوانا غائب دے قاسم بوئی دیرین شہادتی مختصر قصہ دن قاسم حسین چمپین ناسا یود روبابی سی فروالا حضرت فرواسی جنابی حضرت شہر معمول اوزر کے متصل جو گتنی بوچو قاسم در بیت چک شخص قاسم در بیت شخص پر عزیز تھی لیگی خانر پک ہے قاسم در چکتے قاسم در کسا پر رنچن سی جو پکنے در احسان سخت تو سی امام حسین نے کندر پیلسان سے شہادت اذن ممین مسیح کو پارا کے پارا ہوئے یہ آسان یہ کہ ناراض ہو تسکیہ بولا کی دوست چکو تازیزی جو فل بیت پوچھو قاسم نالا یہاں شہید سوسو بیت تک اس کی تب کھامی وہ شوس رنچر آکھو کہ نہ اجازت سول قاسم گوئن شخصیت حسین قسال بیو نالا ازید من مجھوت پمت یا اللہ سے شخص لوگوں کھولے وہ امی کا گو کلے ربابی فرمیر بن دوگو فریاد بن قاسم شخص فدا عزیزی اللہ سے شخص قسال بیو مت قاسم نالا یہ تو یاری رینچانی بواسی خدشی من یوت با قاسم لگا عمل سیلا مشکل سولا یا حد مکھم سے قاسم مبارک یہ استاد پہ کنا خط پو پھت خط بن حضرت امام حسن ربی سے یوت سک رینچانی بھولو حسین کربلائی مواللہ اکتھونے آل حرام سمیت سومی واللہ یہ کاچے یاری سارما کاچے یالا یو وسیعت ان ہے گی بوچو قاسم میرے شدت ہنگی تنگی دے خط پو سفارشی قاسم میں خط پو بران لزدم سے کچھ چنگو سے نا قاسم میں فیحلا راکیتے جنابی امی فارمیر بین شخصت رضی اللہ لسکت درت کل سوم لسکت درت بنی عاشن میں کل موسی لسکت درت کیوں سے نا حسین فیحلا بہو سنیت پا فاطمہ سورا نتی مدینی لسخیاب سست عطر من دکتک اے بونچک بولا رقیہ زبین پاس کہتے دک پونا سکینہ من تحت اے بونچک بولا فاطمہ کبرا زبین پا فاطمہ کبرا لہو اونزے رکھیوں سے نا حضرت قاسم زیزیر حکم بتیا یہاں قاسم الگوبوں میں کہا بخشت کل اس کو القصہ بخشت خود قاسم تیار بس قاسم الاقولا مہر کی تحت گوئے کا سہرہ کر حسین اسی نکاح درے بسم اللہ در بغی لقبو قاسم لقبی تاسنا دعا بست پروردگار عالم غصان دعا بت یا اللہ یری رحم نکرم و نزغت پروردگار عالم 1,24,000 انبیاء یہ تبلیغ حق و نزغت یا اللہ پروردگار عالم یری لمینو مجاہدہ بیگھن کنی
حقیقی مجاہد لنزغت یا اللہ. کربلائی معلائی کا مجاہدہ جس میں بھی جناب فاطمہ لنزغت یا اللہ. پروردگارہ کربلائی نور ربن حسین کستروک اسکور بلا مجاہدہ جس میں بھی اصحابنا انصار گاما لنزغت یا اللہ. پروردگارہ عالم دیرین قاسمی باسوس بلطوق بو تحقیق باس سے کوئی زیزیز کیے لسوش دہاں قول نزغت پروردگارہ عالم. پروردگار عالم قاسم لباشس کن منا حسین سنتے بنگو قاسم ابراہیم بر لجک سے نا بیس پیت پیدے ہو نفریات لنزغت یا اللہ. پروردگار آئیری قرآن رموزہ لنزغت. پروردگار عالم تیری ذات و بے نیازن نیانگا نیازمانین یا اللہ. دی شرگونی ماتا میں اون فکر ندا سن تک بین یوٹ پی یا نظر پول یا قبول ہو چکو یا اللہ. پروردگار عالم قاسم سہرے والا نزغت یا اللہ. حسین مظلومی قاسم برامبر لبورے بیس پی غولا نزغت یا اللہ. قاسم شہید سن سے دیدی شامن پولتون منا فرواسی سپلبو سے ککلے بیس پی سجدولا نزغت یا اللہ. پروردگارہ حاضرین جلسی حاضرین مجلس کیے یوت پی نورو ترگو حاجت گاما یا دانا ما فی زمین کھوس کی کنو نگاہ قسم ترگو حاجت یوتنا بحق قاسم حسن یعنی پورا ہو چکی یا اللہ. پروردگار عالم حسین یا آخری سجدے واسطہ جس حد کا خیرات میں کھاکن گامی سنگی ترگن گاما یعنی پورا ہو چکی یا اللہ. پروردگار آیم علائی آیم لوکھورے زاکھورے حسین عزاداری شامل ہوئی توفیق من پروردگار عالم. پروردگار عالم مجاہد موضوعی کا مجاہدہ چھن چھت سے تیوے کا عمل میں توفیق سے بس یا اللہ. روز قیامت محمد مصطفیٰ شفاعت میں اللہ نصیب ہو چکے یا اللہ. تحسین نیا محمل اقبال اپنی تاس خیامی نباہر بیمت حضرت حسین ابراہیم بر لجوک سے ودا بس جس پندر انچانے نئی وقت امام تیان قاسم لا نیا محمد اور مدوک پویت پی وقت چگا آئیو زر زیدی توالا کھرے زیدی کا نمافی سنت تازہ محمد فاطمہ کو رأی الاقبال لکھرے نا قسل بیمت یتا نفی ملاقات پر روز قیام اللہ دوسرے غطاقت چی بستون چی بیک نالی مرتضی متنا محمد مصطفیٰ متنا نائی زیدی فاطمہ مت قیام اللہ بستون بیک محمد جبول مت قیامت جو لگایان چی بچے چل با قاسم اسی بھوتوں کو بھیت پوچھاتے نا محمود امنیتنو یو کرے تو قیام اللہ گیا کون مگونے حاضر ہوئے سو بھی والا یہ بھوتوں کو بھیت پی گول مطھو ملک یو گزن سو یو غریا چی کوئی. قاسم دشمن در مغلا شاہتا دشمن کن موت پو بدل جائے چاہنا مواصل بیس پہ پیلزین ہو لیکن موت پو اللہ تے گلے نکر بلائی مو اللہ یہ سے بھی اغلا زمت خیامی ان لوگ سنے خطابت جس پدرین چانے باچو عباس جس پدرین چانے علی اکبر جس پدرین چانے امام یہ گویا کتھونی یعنی قاسم کربلائی سے دینت سنست حسین گن کربلائی سے کتھونے ابا پوینو قاسم لن من عافیق بسقزم جت عافیق بسقزم جت وکانے لجسم ایربا مبارک الگوپون پوسم ست حسین ابا پوینتا سے نا اکبری تھا چک لکھلے علی اکبری تھا چک لکھلے حسینی تھا چک لکھلے کیوں سے جنابی ان میں فاروی صاحب علیہ ست جو بھول بیت یلہم میں فاروا یلی نظر مقبول سو بوچے لاش پوئی سامنے سلام مبدے خیاتون پوئی کا بوچے لاش پوئی سامنے سجدیں اس پال بکرے دعا بیت پروردگار عالم یا اللہ شکر بیت نہ تھا فاغر بیتی یہ بوچو قاسم اسلام راہین و شہادت لقبول سو سجدین اللہ سے نا قاسم یردون لتن کسل جو متعاو بوچو قاسم تا یری زیون یری قسمی دیجیے گاوا تا غیان کربلائے کہ لیا لکھر بھی والا بیسو حقیق اوے بوچو قاسم مدینی نبیو جو کر یعنی محمدن یعنی سیاوے کا کلن کربلائے کہ تھون چک سیت پیا تحت کے عشر عشور لا یری دیدی یری قسمی دیدی سکروے کا سوچی کلک اوے قاسم مبارک دکشک اوے قاسم آویری کا تنظرنا حضرت ام فرواسی فریاد بسر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.